جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، اللہ نے اسے لوگوں کے حوالے کر دیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہوتی ہے۔ ایک بیج میں 1000 درختوں کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو لوگوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ دینی خدمات میں رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہی ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے نفس کی خواہشوں سے بچنا شیر سے بچنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی، اسی طرح صدقہ بھی حرام مال سے قبول نہیں کیا جاتا۔ آدمیوں میں سے سب سے بڑے قیامت کے دن وہ لوگ ہیں جو 2 روحیں ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استطاعت دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے؟ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ دراصل ہم لوگ دنیاوی کامیابی اور ناکامی کو خوش نصیبی اور بد نصیبی سمجھتے ہیں۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ حرام رزق کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کسی نادانی کے باعث کوئی برائی کر بیٹھیں، پھر جلد ہی اسے باز آ جائیں، پھر اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، مگر اللہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت دور گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک وہ نہیں فرما دیا جاتا۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا کر دے گا۔